انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشتاق کاک کل صبح فجر کے وقت 6 بجے اس دنیائے فانی کو چلے اور اپنے حقیقی مالک سے جا ملے۔ اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ ان کو عطا کرے۔ مشتاق کاک سے میری ملاقات 2002 میں دلی میں ہوئی تھی، جب وہ دوردرشن میں کسی کام سے تشریف لائے تھے تو پتہ چلا کہ مشتاق کاک شری رام سینٹر میں ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ بہت دیر تک چلا بواسطہ رویندر کول، جو RBI میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے اور تھیٹر کے لیے کافی لگن اور چاہت کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مجھے ایک بہت شعر یاد آ رہا ہے، پرانا شعر، کہ جانے کن الفاظ میں اس پہ برسنا تھا مجھے، سامنے جب وہ آیا تو لفظ ڈھونڈا کیا۔ مشتاق کے بارے میں کم سے کم 13 گھنٹے بول سکتا ہوں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کے کنٹریبیوشن کے بارے میں۔ لیکن کل سے میرا دماغ کافی الٹ گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہی نہیں مل رہے ہیں۔ مشتاق کاک دلی میں تھے اور انہی دنوں جب میری ڈپوٹیشن پہ کلچر اکیڈمی بحیثیت سیکریٹری ہوئی تو میں نے مشتاق سے ایک ریکویسٹ کی کہ مشتاق، آپ جموں کیوں نہیں آتے؟ آپ کشمیر میں جموں کشمیر میں تھیٹر کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے 1.25 لاکھ کی نوکری چھوڑ دی۔ یہ 2004 کا معاملہ ہے، 5 کا معاملہ ہے۔ چھوڑ دی اور جموں آئے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کچھ ڈرامہ ورکشاپ کروائے جو پھر جموں یونیورسٹی میں ہوئے، اس کے بعد ویمنز کالج گاندھی نگر میں ہوئے، پھر ویمنز کالج پریڈ میں ہوئے، اور کلچر اکیڈمی کے ابھینو تھیٹر میں اور کیل سیگل ہال میں بھی ہوئے۔ آپ یقین مانیے، اس وقت جموں کے جو بچے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور ٹیلی ویژن فلموں میں چھائے ہوئے ہیں، وہ اسی ورکشاپ کی پیداوار ہے، جس کا برملا اظہار انہوں نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں بھی کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اڈیپٹیشن ایسی شاندار کری جو ابھی ایک ہسٹری بن گئے ہیں۔ تو بختیک سنگھ یا شیکسپیئر کا میکبیتھ، یہ ان کے شاہکار پروڈکشنز تھے۔ ان کی ڈائریکشن تو بہت اونچی تھی ہی، لیکن مجھے جو ان کا بھایا تھا وہ سپاٹ چہرے سے زبردست فیشل ایکسپریشن بنانا، یہ مجھے بہت پاتا تھا۔ ایک بچہ تھا کہ جو آرڈینری تھا، لیکن جب انہوں نے سٹیج پہ لایا تو اتنا شاندار ایکٹر وہ بن گیا۔ اس وقت وہ بہت اونچا ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، ان کو مشتاق کاک صاحب کی یاد آ رہی ہوگی۔ انہوں نے فٹافٹ سے ممبئی جا کر کے فلمی دنیا میں اپنا ایک مقام پا لیا۔ اسی طرح کی ایک لڑکی تھی جو ایک ہی ڈرامہ کے ساتھ ممبئی پہنچ گئی اور اس وقت وہ اچھے خاصے سیریلز میں، ڈرامہ سوپ اپیراز میں کام کر رہی ہے۔ یہ مشتاق کی آنکھ تھی۔ اسی طرح ایک لڑکی جس کو تھیٹر کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، اس وقت وہ تھیٹر کی بہت اچھی پرسنالٹی بن گئی ہے۔ یہ مشتاق کا کام تھا۔ مشتاق چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے انگنت اپنے ان ششیوں کو، اپنے ان سٹوڈنٹس کو چھوڑ گئے جنہوں نے تھیٹر اور فلم میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت رنج ہوا جب ان کی بٹیا نے مجھے فون پہ بتایا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ پھر میں نے ان سے بات کی اور ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک ان کا فون آیا۔ میرے خیال میں یہ پچھلے ہفتے
جمعے یا سنیچر کی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اب بات نہیں کر پا رہا ہوں، بہت نحیف ہو گیا ہوں، بہت کمزور ہو گیا ہوں. اور کل صبح جموں سے مجھے فون آیا کہ مشتاق کاک فجر کے وقت صبح 6 بجے قریب نے اپنی جان چھوڑ دی اور اپنے روح کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو. میں بہت لاغر فیل کر رہا ہوں اس وقت کہ مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ مشتاق کو کیسے ٹریبیوٹ دے دوں، کیسے ان کے بارے میں بات کروں. یقین ہی نہیں آتا ہے کہ پچھلی سوموار کو وہ ہمارے پاس تھا اور یہ سوموار وہ منو زمین تلے قبر میں بیٹھا ہے. مشتاق ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک ادارہ تھے، ایک تحریک تھے. اب میری دستبند گزارش ہے اس کے اسٹوڈنٹس سے، اس کے سکھائے ہوئے لوگوں سے، بچوں سے جو جموں میں رہتے ہیں، سری نگر میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، شری رام سینٹر میں یا ممبئی میں رہتے ہیں، کہ وہ جو ادھورے مشن کو، ادھورے کاروان کو آگے لے جائیں، تاکہ مشتاق ان کی اداکاری کے ذریعے، ان کی ایکٹنگ کے ذریعے، ان کے اسٹیج کرافٹ کے ذریعے، ان کے اسٹیج لائٹنگ کے ذریعے، ان کے ایڈیپٹیشن کے ذریعے رہتی دنیا تک زندہ رہیں. میری ہمدردی پورے کاک خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بیگم صاحب